हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं सच्चाई पे मुबनी वाक़यात सुनाने जा रही हूँ। तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले आयतुल कुर्सी का हिसार बांध दीजिए, उसके बाद कहानियाँ सुनिए ताकि आपको डर न लगे। और इसके अलावा हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानब। जो पहली कहानी है वो हमारे एक व्यूअर्स ने भेजी है और उन्होंने जिनसे सुनी है वो उनकी आप बीती है। जो जिनकी कहानी है उन्हीं की ज़ुबानी में आपको सुनाती हूँ। कहते हैं मेरी भी एक आप बीती है जो आपसे शेयर करता हूँ। दिसंबर की एक सुबह में अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ़ था कि मुझे एक कॉल मौसूल हुई। की फरमान भैंस का दूध का एक कतरा था। भैंस का हवाना खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी ये कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और हवाना खाली। दादा दादी शक में पड़ गए कि रात को शायद दूध चोरी करके निकाल जाता है। इसलिए दादा ने पूरी रात जागते हुए गुजारी और दादा का शक सही निकला। शहर से भी पहले दादा ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अब्बू खामोशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ ख़त्म हो रहा था। दादा अब्बू ने भैंस के पास गौर से देखा तो उन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अब्बू थोड़ा और आगे बढ़े तो वो देखा कि वो नौजवान हवाने से मुंह लगाए भैंस का दूध पी रहा है। दादा ने गुस्सा से ललकारा। दादा अब्बू की आवाज़ सुनते ही वो नौजवान चौंक कर पीछे हटा और उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया। दादा बेचारे अकेले थे और उनके लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। खैर दादा अब्बू ने ये बात सुबह पर छोड़ दी कि जमींदार को बताकर गांव से उस बंदे को ढूंढूंगा। दादी भी आवाज़ सुनकर उठ चुकी थी। दादा ने सारी बात उन्हें बता दी। बोली अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर के यही बहुत है। सारी रात जागने की वजह से दादा की तबीयत कुछ बेहतर ना थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अब्बू जमींदार के घर ना जा सके और काम से छुट्टी ली। उस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दादा अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत शक्ल का नौजवान खड़ा था। दादा ने उसे पहचान लिया कि ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर उसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादा की जुबान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला कि मैं एक परदेसी हूँ, कुछ दिन इधर रहने आया हूँ। मेरा आप सबके पास आने का मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं इसको उजरत देने आया हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज़ रात को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झुंड के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे कि भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत से 2 गुना ज़्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ।
آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں، یہ کہہ کے اس نے سونے کے 3 سکے دادا کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت اور یہ 1 سکہ اور اس بات کو راز رکھنے کے لیے ہے۔ یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ اور واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اس نوجوان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بھری خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب ان کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنائی۔ دادی جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی، وہ بولی، خوشی سے بولی کہ کیا سوچ رہے ہو، جلدی سے جا کر بھینسوں کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور واپس صبح گھر آتی۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے کہ ایک دن دوپہر کو 2 جوگی بینڈ بجاتے بجاتے دادا کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت زمیندار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھول کر جوگیوں کو خیرات دی، دعا دینے لگے جوگی، اور ایک جوگی بولا، اگر روٹی مل جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی، روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا، پتر تیرے علاوہ تیرے گھر میں کون کون رہتا ہے، میں چاہتا ہوں تو اس کا نام بتا دے تو میں اس کو بھی دعا دوں۔ دادی بولی، میں کوئی اور بھی ہے معصوم تیرے بیٹا گھر اور والوں کے شوہر علاوہ جو کوئی تیری نہیں؟ بھینس کا جوگی دودھ بولا کہ پیتا ہے، پتہ تو میرا مجھ سے لیے کچھ مجھے چھپا بتا رہی رہی ہے، ہے، وہ اور تیرا بھی اور کوئی تیرے ہے گھر والوں تیرے کا گھر دشمن والوں ہے، کے تو مجھے علاوہ بتا۔ تیرے دادی جو سیدھی سادھی تھی پریشان ہو گئی اور بولی کہ تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پی جاتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا، وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا، وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جھنڈ میں چھپ رہیں اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں۔ سادہ سی عورت چالاک جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی، اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی کہ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو زمیندار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے کہ دادا کو ان کے نام کی پکار سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں اور اپنی عمر پوری کر کے روپ بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو کہ یہ ساون کا مہینہ ہے اور اس مہینے میری مجبوری ہے کہ میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس اس مہینے میں کمزور ہو جاتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونگھ چکے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے، چالاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا لیا۔ اب وہ سحر ہونے کا انتظار کریں گے کہ میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں، مگر جب تک سحر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، جب جاؤں گا تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے، پرسوں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئی اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی سے یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم سے ہوئی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز مقام پہ چلا جانا، اب یہاں رہنا تمہارے لیے بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تعصب سے اسے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ سرخ رنگ کا ایک کپڑا رومال سائز کا تھا۔ انہوں نے اسے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کر شام کے بعد واپس گئے۔ دادی بڑی بے چینی سے دادا ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا ابو کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا کہ میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں گئی۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دو، انہوں نے وہاں باندھ دی ہے، آپ جوگی بابا کو مل لیں۔ مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے، جوگیوں نے دروازے پر آواز لگائی کہ ناشتہ پانی دے دو۔ دادا نے جو آج زمیندار کے گھر کام نہ کرنے گئے تھے، دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا کہ تم لوگ پہلے لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑتے ہو اور پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر میری بیوی کو پریشان کر دیا ہے۔ چالاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا، آ گیا نا تو بھی بہکاوے میں، وہ آج دودھ پینے نہیں آیا تو میں سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سرے پر پہنچا تھا، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر سا نکال کر دادا ابو کے آگے ہوا میں اچھال دیا اور کہا، جا، آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد زیادہ ہوگی اور سلسلہ تیری 7 نسلوں تک چلے گا۔
दादा अब्बू ने ये बात तहम्मुल से सुनी और कहा कि तू जाता है या गांव वालों को आवाज दो। जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादा अब्बू ने दादी से भी काफी नाराजगी का इजहार किया। शाम को दादा अब्बू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का नामो निशान तक न था। जुम्मे वाले दिन दादा अब्बू सुबह फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहां इधर जो देखा तो दरख्त के पास एक काफी खुला सुराख था। दादा अब्बू ने सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास भरकर साथ लाए थे उस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में अजीब सी भिनभिनाहट की आवाजें आने लगी। दादा जो हैरानी और खौफ से इस आवाज सुनने में मसरूफ थे, भूल गए कि नौजवान ने उनको कहा था कि जब आवाज आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इस लम्हे अचानक से काले भीड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भीड़ों के सुराख से निकलने की रफ्तार और बनबनाहट की आवाज बहुत तेज थी। जब काफी देर भीड़ निकलने के बाद उनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा जो बहुत खौफजदा हुए खड़े थे, कूद चूक कर कपड़ा उन पर फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भीड़ निकलना और भिनभिनाहट की आवाज आना एकदम बंद हो गई। दादा ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि भीड़ों का होल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े, दादा अब्बू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पर पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए कि वहां काफी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान तक न था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठा लिए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अब्बू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ। दादा की कोई औलाद न हुई मेरे वालिद के जवान होने पर। दादा ने यह वाक़या उनको सुनाया। उनकी शादी की, फिर मैं पैदा हुआ। जब मैं समझदार और शादी के लायक हुआ तो मेरे अब्बू ने यह वाक़या मुझे सुनाया। दादा अब्बू भी कभी मूड में होते तो सुनाया करते थे यह वाक़या। मेरी शादी के बाद दादा अब्बू और वालिद साहब की वफ़ात हो गई। मेरी शादी के बाद 7 साल तक हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की, इलाज मुआवजा किया, अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से मेरा बेटा 4 साल का है, मगर उसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं वहाँ भागते हैं। सारे आमिल हजरात सारी बात सुनकर यही कह देते हैं कि उस जोगी ने दादा पर जो अमल किया था उसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपये पैसे की कमी नहीं, बस औलाद की कमी का एहसास होता है। हमें किसी ने कहा कि आप किसी मांदरे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहब बाबी शरीफ को जानते थे। उन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया और आपके पास अब बैठे हैं। ये कहकर वो साहब खामोश हो गए। मैं काफ़ी दिलचस्पी और तवज्जो से उनकी बात सुनने में मसरूफ था। मेरी ज़िंदगी में रोज़ नई से नई और दिलचस्प बात सुनने और वाक़या सुनने को मिलता था, मगर ये वाक़या अपनी मिसाल आप था। मैं उनको तसल्ली दी कि आप नाश्ता करें, चाय पिए, मैं देखता हूँ कि क्या मामला है। फिर उनके नाम वगैरह, जिनमें दादा दादी के भी नाम शामिल थे, लिख लिए। उनके नाश्ता करने के दौरान मैं उसके सारे मामले की मालूमात ले चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका तो वापस उनके पास जा बैठा और गर्व की कि मोहतरम, मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या और मामला पहली बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादाजी ने जो आपके बाबा अब्बू को बताया वही अब्बू ने आपको बताया। इसमें कौन सी बात कितने हद तक सच है मैं नहीं जानता, मगर मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी ज़ात पर कोई सहर के असरात नहीं है। और अगर मेरा हिसाब किताब ठीक है तो आपके वालिद साहब की ज़ात पे भी आपके दादा अब्बू की तरह से कोई सहर का असर नहीं था। आपने बताया कि जब वाक़या पेश आया तो आपके वालिद की उम्र 10 साल थी और वो आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके दादा दादी पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। उनकी औलाद भी आप उनके इकलौते बेटे हैं। अब आपका बेटा भी आपकी इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। अब परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने का एक इलाज बता देता हूँ। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपको और औलाद से नवाज देंगे। इस दौरान आप किसी से डॉक्टर से मिले। मुख्तसर ये कि कुछ हफ्ते का रोज़ाना इलाज और आप मेडिकल के इलाज के बाद एक दिन रब नवाब साहब की मुझे कॉल आई। वो खुशी से फूले ना समा रहे थे। कह रहे थे कि अल्लाह का बहुत करम हो गया है, मेरी बेगम उम्मीद से है। नौबादा उनको अल्लाह पाक ने जुड़वा बच्चों से नवाजा। रब नवाब साहब ने मुझसे मशवरा करके दोनों बच्चों के नाम रखे। अगले दिन रब नवाज साहब ढेर सारी मिठाई और तहाइफ के साथ तशरीफ़ लाए। जाते वक्त उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और कहा कि जब मैं चला जाऊं तो ये लिफाफा खोलिएगा, इसमें एक ख़ास तोहफ़ा है। जब उनकी गाड़ी रवाना होने के बाद मैंने बड़े इश्तियाक से वो लिफाफा खोला। अंदर एक बारीक पेपर था। मैंने वो पेपर निकाल कर खोला तो मैं मुस्करा दिया। सामने एक बारीक सा सोने का सिक्का पड़ा था। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी की जानिब। हमारी अगली कहानी एक घर के बारे में कहानी है। ये कहानी भी एक हकीकी वाक़या है। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी, जो कि उनके किसी दोस्त के साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। उनके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे, हमने ये घर रेंट पर लिया हुआ था और मालिक मकान बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो
تو لڑنے لگ جاتا تھا۔ کچھ مت تو سب چلتا رہا، پھر میرے والد صاحب نے ایک اور گھر دیکھ لیا۔ اس گھر کا رینٹ تو کم تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا مالک مکان بھی بہت اچھی نیچر کا لگ رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے یہ سب باتیں آ کر ہم لوگوں سے شیئر کیا، کہہ لیجیے کہ اپنا فیصلہ سنایا۔ اب مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے کچھ دن اس گھر میں مزید رکنے کا سوچا۔ اس نے بتایا کہ اگلے دن میں والد صاحب اور بڑا بھائی یعنی ہم تینوں نیا گھر دیکھنے کے لیے گئے، جس کے بارے میں گزشتہ رات والد صاحب بتا رہے تھے۔ یہ گھر ہمارے اس وقت کے موجودہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ ایک نئی آبادی تھی، مطلب کوئی نئی جگہ تھی، جیسے کہ آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، شاید اسی طرح کا کچھ کہہ لیں۔ یہ گھر آبادی سے فاصلے پر تھا اور اس کے نزدیک ابھی بھی کوئی عمارت یا گھر نہیں تھا، بس میدان، مکمل میدان نما سا علاقہ تھا۔ گھر بنا تو ٹھیک طرز سے تھا، مگر تھا بالکل بے رونق، اوپر سے علاقہ بھی بے نور۔ اس نے بتایا اس گھر میں آنے پر خوش تھا، لیکن یہاں خوف معلوم ہوتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ یہ آبادی سے ہٹ کر تھا۔ والد صاحب اس مکان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اب وہ پرانے مالک مکان کے ایٹیٹیوڈ سے تنگ آ چکے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اس کا رینٹ بھی مناسب تھا۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کوئی ایک نحوست سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں سب کچھ نارمل تھا، پر معلوم نہیں کہ کیوں ایک نحوست سی معلوم ہونے لگی تھی۔ میں اس بات کو لے کر کچھ گھبرا رہا تھا، ایک ڈر سا محسوس ہوتا تھا اس گھر کو دیکھ کر۔ اوپر سے صحن میں ایک پرانا برگد کا درخت لگا ہوا تھا، دیکھنے میں جو کافی پرانا لگتا تھا۔ اس کی شاخیں ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کوئی بال کھولے ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہو۔ میرے بڑے بھائی نے بھی یہ بات والد صاحب کو بولی۔ ابو آپ کو یہ گھر عجیب نہیں لگ رہا؟ جس پر والد صاحب نے بس اتنا ہی کہا، نہیں مجھے تو کچھ عجیب نہیں لگا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں ہم نے کچھ بلیاں بھی نظر آئیں، کچھ بلیاں بھی دیکھیں، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ بلیاں ہم لوگوں سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھیں۔ اگلے دن ہم لوگوں نے گھر کی صاف صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران ہمیں ایک کمرے میں کچھ گیندے کے پھولوں کی پتیاں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پھول ہندو لوگ اپنی عبادت کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ خیر 2 دن بعد ہم لوگ یہاں شفٹ ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ جب ہم سامان اس گھر میں شفٹ کر رہے تھے تو گھر کے مین گیٹ کے سامنے ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میرے والد صاحب نے دھتکار دیا، پر وہ بھاگنے کی بجائے غرانے لگی اور اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے ابھی ہم پر حملہ کر دے گی۔ خیر گاڑی سے سامان اتارا جانے لگا، اتنی دیر میں وہ بلی معلوم نہیں کہاں غائب ہوگی۔ ہم نے ایک دن پہلے ہی آ کر صاف کر دیا تھا، اس لیے بس سامان رکھنے کی ہی تکلیف رہ گئی تھی۔ سامان رکھ کر ہم لوگ بالکل تھک گئے تھے۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے ہی تھکن کی وجہ سے سو گئے۔ رات کے کسی پہر ہمیں صحن سے بلیوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں، جس کو سن کر ہم لوگ خوف کے دائرے میں آ گئے۔ ابو اٹھ کر باہر گئے اور انہیں دھتکار دیا، جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا ہے اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ میں نے جب اسے دیکھا تو خوف کے مارے، ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے بھاگی نہیں، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیت بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر کہاں سے اٹھا لائی تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے کہ اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری، اور ایسا کام کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا کہ اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم سب لوگ گھر پر ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلے تو ہم دونوں بھائیوں نے ہی درخت پر وہی بلی دیکھی جو ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ میرا بھائی اور میں آس پاس دیکھنے لگ گئے۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر گھر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر والد صاحب کی آنکھ کھلی اور شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے، جیسے درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول
جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سننا کرتے تھے یا کبھی سب کو اگنور کر دیتے تھے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے آس پاس دیکھا تو کوئی گھر تھا نہیں اور گھر کے باہر بھی ایسا کچھ نہیں تھا، تو بات یہ واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، پھر اس نے کہا کہ آج وہ سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا اور کہانی آگے بڑھا دی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ صبح والد صاحب مالک مکان سے بات کرنے گئے، اس کی طرف گئے اور ساری راہ ہم کہانی اسے سنائی۔ پہلے تو اس نے سب کچھ ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی صوفی صاحب اس دور میں بھی آپ پتھروں کے زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے اور اب مجھے جھٹلا رہے ہو کیا؟ تم صرف اتنی دور میں صرف تم سے مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اب میں اپنی بیوی بچوں کے عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا، وغیرہ وغیرہ۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا بولا ہی تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر میں لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کی طرف آگے جو اسی شہر میں رہتی تھیں۔ کچھ دن وہیں رکے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر اس دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔ تو ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے ہماری دونوں کہانیوں کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ اور اگلی کہانی تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔